لفظ سنتے ہیں فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر کرنا، ہمیں ہمارے بزرگ، ہر نصیحت کرنے والا شخص اس چیز کی طرف توجہ کو حصول کرواتا ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے۔ فکر آخرت کیوں ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے؟ کیا فکر آخرت کے بغیر، آخرت کی فکر کے بغیر بھی مومن اپنی زندگی کے معاملات چلا سکتا ہے؟ اور اس کو کیا فکر آخرت کے بغیر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا چاہیے؟ اپنے روز مرہ کے امور کو کیا فکر آخرت کے بغیر ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کھلی آنکھوں سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ یہ ایک تسلسل سے چل رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، ان کے کانوں میں آذان اور اقامت پڑھی جا رہی ہے، لوگوں کی نماز جنازہ کے لیے جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، آذان و اقامت ہو رہی ہے اور جماعت ہو رہی ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اب سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ حقیقتوں سے سب سے بڑی حقیقت اور ایک اٹل حقیقت اور انسان کی ایک الٹیمیٹ ڈیسٹنی جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس کی اگلی منزل آخرت ہے ہی ہے، چاہے وہ یہاں جتنا مرضی توانا رہ لے۔ اس کی کبھی طبیعت خراب نہ ہوئی ہو، کبھی وہ بیمار نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے لوگوں کی صحت کے ہم تذکرے کر سکتے ہیں، لیکن ہم پچھلے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی مرا ہی نہیں۔ اچھی صحت والے بھی چلے گئے، بڑی بڑی دولت رکھنے والے لوگ وہ بھی چلے گئے، مفلس و نادار لوگ بھی چلے گئے۔ تو یعنی جو انسان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کہیں اور ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کی منزل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کن فی الدنیا کأنک مسافر او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم کوئی راہ چلنے والا مسافر ہے۔ اور راہ چلنے والا مسافر ہم نے سے ہر کسی نے سفر کیا ہے، کوئی پنجاب گیا ہے، کوئی بلوچستان، کوئی سندھ گیا ہے، کسی نے بھی کسی بس اسٹینڈ پر یا کسی رستے میں کسی موٹل پر رکے ہیں، وہاں پر اس نے اس کی زیب و زینت کرنا شروع نہیں کی، بلکہ عارضی قیام ہے، عارضی قیام کی جگہ پہ رکا اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ تو یہ دنیا کو اور آخرت کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا اور آخرت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی ترجیحات کو متعین نہیں کر سکیں گے کہ ہماری ترجیح کیا ہے، ہماری پیورٹیز کیا ہے، کس کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، کس کو ہم نے مؤخر رکھنا ہے، پہلے میرے لیے کیا چیز ہے، میں نے کس چیز کو سیکنڈ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ترتیب اس وقت بنے گی جب ہم اس پورے مدار کے جو کونے ہیں ان کو نہیں پہچانیں گے۔ دنیا میں ہم آ گئے ہیں، آخرت میں ہم نے جانا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ پیٹھ پھیر جانے والی ہے،
جو آخرت ہے وہ پیش آنے والی ہے۔ دونوں چیزوں کو دیکھیے کس طرح سے توازن کیا گیا کہ یہ دنیا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر چلی جائے گی، بندہ آگے گیا، دنیا کدھر بندہ کدھر، اور جو پیش آنے والی ہے، جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کے بھی بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں، یعنی آخرت کے طلبگار بھی ہیں، دنیا کے طلبگار بھی ہیں، اور فرمایا کہ تم آخرت کے بیٹے بنو۔ کیوں؟ اب یہ پھر مولا کائنات نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا ہی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب آخرت پر موقوف ہے۔ اللہ ہمارا آج حساب نہیں لے رہا، آج ہمیں عمل کے لیے چھوڑ دیا ہے، آج ہمیں کھلی چھوٹ ہے کہ کیسا بھی عمل کرو، تمہارے اپنے اختیار میں دے دیا گیا۔ اور آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ بندہ چاہے گا کہ اے اللہ میں تھوڑا عبادت کر دوں، نہ، آخرت میں بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس کی سانس بند ہوئی ہے، اس دنیا نے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اب وہ کوئی عمل کرنا چاہے عمل نہیں ہو سکتا، اب اس کی آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کسی قبر پر جاتے، قبر کو دیکھتے تو زاروں کتار روتے۔ آپ کے مصاحبین نے آپ سے پوچھا کہ ہم جہنم اور آخرت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ اس پہ آپ اتنی گریہ وزاری نہیں کرتے، لیکن جب قبر کا معاملہ ہے تو آپ بہت گریہ وزاری کرتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کے سفر کا پہلا پڑاؤ ہے، یہ پہلی منزل ہے، اور جس کا معاملہ اس پہلی منزل میں درست ہے اس کے لیے اگلا معاملہ بھی درست ہے، اور جس کے ساتھ اس میں خرابی ہے اس کے لیے آگے بھی خرابی ہے۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایسے زمانے میں گزر رہے ہیں کہ جس میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور ہم نے ایسے زمانے میں جانا ہے کہ جہاں حساب ہے اور عمل نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فکر آخرت کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے۔ ہمارے لیے آخرت کی فکر کرنا یہ کتنی ضروری ہے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آخرت کی فکر جو ہے یہ انسان کی اصلی فیوچر پلاننگ ہے۔ صرف یہاں 20 سال کی 30 سال کی پلاننگ یہ چھوٹی ذہنیت ہے، اور آخرت تک کی پلاننگ کرنے والا شخص حقیقی طور پر فیوچر پلانر ہے، اس کی پلاننگ اصل ہدف تک ہے۔ ہم اپنی پلاننگ وہ بھی چھوٹے ذہن سے کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کی پلاننگ وہ بھی چھوٹے ذہن سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے بڑھاپے کے لیے ایک سہارے کے طور پر کہ بڑھاپے میں ہمارے کام آ جائے، کہ کما کر لائے، آج اس کو ایسی تعلیم دوں کہ اچھی جاب لگے، جب میں کام کاج کے قابل نہ رہوں تو یہ میرے لیے کما کر لے آئے، میرا بڑھاپا ذلت و خواری میں نہ گزرے۔ ہماری پلاننگ بھی یہاں تک ہے۔ تو بھائی جب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تب بھی ہم کچھ عمل کر سکتے ہیں، ہم اس وقت تک کی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل نہیں کر سکیں گے؟ وہ بڑھاپے سے آگے ہو، وہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے آخرت ہماری،
خبر کی منزل کسی وقت بھی سامنے آ سکتی ہے، تو اس وقت کی پلاننگ کی جائے کہ جو مستقل ٹھکانہ ہے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان ترتیب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ترازو کا ایک شخص اگر ایک ہی پلڑا دیکھ رہا ہو، دوسرا پلڑا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو، یا تو وہ چیزیں زیادہ ڈالے جائے گا یا پاٹ زیادہ رکھے جائے گا۔ جب دونوں پلڑے اس کے سامنے ہیں تو اب وہ اس میں بیلنس کرنے کا ڈھنگ اسے آ جائے گا۔ تو جب کیا دنیا ہے کیا آخرت ہے، اس کو ہم سامنے رکھ کے اپنے لیے کچھ سوچیں گے تو ہم اپنی ترجیحات کو بہتر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس ترجیحات کی کا جو اسکیل ہے، جو ترازو ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کی جو نفسیات ہیں، اس کو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ اے بندے تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا، اگر اس لفظ کو ہی ہم سمجھ جائیں تو یہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ دنیا، یہ لفظ ہم عموماً اردو میں بھی بولتے ہیں ادنا، ادنا بولتے ہیں نا، کہ یہ ادنا درجے کا ہے، اور ادنا ہم کس کو کہتے ہیں؟ حقیر کو۔ حقیر شے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادنا۔ تو یہ حقیر شے مذکر کا جو صیغہ ہے وہ ہے ادنا، یعنی حقیر۔ اور کسی مؤنث کو حقیر کہنا ہو تو ادنا کا مؤنث جو ہے وہ ہے دنیا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا۔ یعنی جس لفظ کا میننگ حقیر ہے، اس کی حقارت، اس کی بے ثباتی، اس کا فانی ہونا، ناپائیدار ہونا، یہ کسی عقل مند کو سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو سب لوگ دنیا کہیں، مطلب مؤنث حقیر، مؤنث حقیر یعنی ادنا کی مؤنث، حقیر شے کی حقارت، اور ایسی حقیر شے کے جس کو سارے لوگ ہی حقیر کہتے ہو، تو کیا کسی عقل مند کو اس کی حقارت سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ اسے بار بار اسٹرائک کیا جائے، ہلایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ چیز حقیر ہے، جس کو تو بھی حقیر کہہ رہا ہے، پوری دنیا بھی حقیر کہہ رہی ہے، سب لوگ جس کو حقیر کہتے ہیں اس کی حقارت کو سمجھا جائے۔ اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی باقی کہتا ہے، باقی رہنے والی ہے، خیر و ابقا ہے، جو چیز باقی رہنے والی اور بہتر، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ وہ مومن کی وہ فیوچر پلاننگ ہے جو اس دنیا سے بیونڈ آگے جا رہی ہو، وہ اگلی منزلوں تک جو پلاننگ ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا، یہی مومن کی شان ہے۔ اب یہ دیکھیے، تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک عجیب سا نقشہ بھی بن جاتا ہے کہ اگر ہم آخرت کی سوچیں گے تو ہماری دنیا کا کیا بنے گا۔ آخرت کی تیاری ہمارے سامنے اس طرح سے بن کے آ جاتی ہے کہ آخرت کی فکر کرنے والا شخص وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ بالکل
صوفی ہوتا ہے، نہ وہ کہیں کمانے جاتا ہے، بس وہ دوسروں کے صدقہ و خیرات کی طرف ہی نظر رکھتا ہے، اس کا اس دنیا کے معاملات کی ترتیب میں کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ بس صوفی سنت ہوتا ہے۔ آخرت کا مسافر ہم اس طرح سے اس کا نقشہ بنا دیتے ہیں کہ آخرت کا مسافر ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو بالکل تارک دنیا ہے، جو دنیا کے معاملات سے بالکل کٹا ہوا ہے، غار میں بیٹھا ہے یا کسی مزار پہ بیٹھا ہے، مالائیں پہنے ہوئے ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، اپنی حق ہو کے اندر وہ مگن ہے، اسے دنیا کے کسی معاملے کی فکر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص آخرت کی تیاری کرنے والا شخص ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایسا شخص تو بھگوڑے سپاہی کی طرح ہے کہ جہاں جنگ لگی ہے وہ اس محاذ سے بھاگ کر کسی غار کے اندر گھس گیا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں جنگ لگی ہے وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ تارک دنیا کی مثال ایسی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کرنے والا مومن کون ہے؟ کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں گوشہ نشینی نہیں ہے، دنیا کے محاذ سے فرار اسلام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے محاذ پر ڈٹ جانا اور اس دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ کے حلال امور کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کردہ امور کو حرام سمجھنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ایک باپ کے لیے خود اچھے عمل کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ایک بچے کے لیے اپنے بڑوں کی توقیر کرنا اور ان سے اعلیٰ اخلاق سیکھنا، یہ اس بچے کے لیے آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کی تیاری دنیا سے فرار کا نام نہیں ہے، کیونکہ تیاری تو بندہ اسی وقت کرے گا جب موقع پر موجود ہوگا، تو جب موقع سے ہی مفرور ہو گیا تو ایسی صورت میں آخرت کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی تیاری اسی دنیا میں رہ کر ہوگی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس نے اس میں بیج بونے، اس میں پانی دینے، اس کی زمین کو آلائشوں سے پاک کرنے کا کام ہی نہیں کیا تو وہ آخرت میں کھیتی کیا کاٹے گا؟ بہترین زاویوں پر اپنی دنیا کے معاملات کو استوار کرنا، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کی تیاری کی کوئی اور سائنس ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے تمام نشیب و فراز میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، اور وہی ہمارے لیے آخرت کی تیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مال کے انبار بھی لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک فاقہ بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند بھی رہے، بیماری مرض نے بھی آ کر ذات رسالت سے فیض لیا، وہ مقیم بھی رہے، مسافر بھی رہے، امن و امان کی حالت میں بھی رہے، دشمن سے جنگ کے لیے برسرے پیکار بھی رہے۔ زندگی کا ہر شعبہ رسول اللہ کی زندگی کے انوار سے سجانے کا نام آخرت کی تیاری ہے۔ ترک دنیا اور دنیا سے فرار ہونے کا نام آخرت کی تیاری ہرگز نہیں، بلکہ جو اس دنیا میں امور دنیا سے فرار ہو جائے گا، آخرت کے میدان میں اس کا حصہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا تاجر اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا۔
اس بات پر ہی غور کر لیا جائے، تجارت جنگلوں میں جا کر نہیں ہوتی، تجارت ہواؤں سے نہیں کی جاتی، تجارت انسان سے کی جاتی ہے، تجارت دنیا میں کی جاتی ہے، تجارت بازار میں کی جاتی ہے۔ اگر تجارت مال کی اصل خرابی اور اصل خصوصیت بتا کر کی جا رہی ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا رہی، رمضان آنے پر نرخ کئی گنا اوپر نہیں لے جائے جا رہے، ایسا تاجر کہ جو سچا تاجر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا سے کٹ جانے والا شخص، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں اور دنیا کے جھوٹ اور فریب سے قطع تعلقی کرنے والا شخص وہ آخرت کی تیاری کرنے والا شخص ہے۔ ورنہ ہم اپنے ذہن میں خاکے تراشتے جائیں آخرت کی تیاری کے، وہ سارے کے سارے بے سود ہیں۔ آخرت کی تیاری کا منہج جو درست منہج ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بہتر کرنے کا نام ہی آخرت کی تیاری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ اس دنیا کے نظام کو خراب کر رہا ہے۔ جو شخص شراب، چرس، ہیروئن کا عادی ہے بیچنے کا یا استعمال کرنے کا، وہ شخص اس دنیا کے نظام کو خراب کر رہا ہے۔ جو شخص راشی آفیسر ہے، رشوت لیتا ہے، وہ اس دنیا کے نظام کو خراب کر رہا ہے۔ جو شخص کسی کا ناحق مال کھا جاتا ہے، جو بھائی اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے، وہ حقیقتاً اس دنیا کا نظام خراب کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آخرت میں مجرم وہی ہے جس نے دنیا کے نظام کو خراب کیا، اور آخرت میں کامیاب اور نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والا شخص وہی ہے جس نے دنیا کے نظام کو بہتر کیا۔ تو جو بہتری ہے دنیا کے نظام کو بہتر کرنا، یہ حقیقتاً آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا سے فرار، دنیا سے مفرور ہو جانا، دنیا داروں کے لیے ایک الگ لائن کھینچ دینا، آخرت والوں کے لیے ایک الگ لائن کھینچ دینا، یہ حقیقی تیاری نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ، جیسے مجھ سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دنیا دار ہی تو دیندار ہے۔ تاجر اگر جھوٹ نہ بولے تو اس کے پاس جا کر ہمیں دعا کروانی چاہیے کہ مستجاب الدعوات وہ شخص ہے جو لقمہ حرام سے بچتا ہے۔ تو اب بتائیے جو حلال رزق کمانے والا شخص ہے، وہ اگر کوئی ریڑھی والا بھی ہے تو یقین جانیے کہ وہ ریڑھی والے کے پاس جا کر دعا کروانی چاہیے کہ جو نہ چیز میں خرابی چھپاتا ہے، نہ وزن میں ڈنڈی مارتا ہے، نہ لوگوں کا رستہ تنگ کرتا ہے۔ اب حرام کھا کر آپ کسی پیر کے پاس، کسی مزار پر جا کر بھی دعا مانگے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ پیٹ میں حرام ہے، اور حرام کیا ہے؟ اس دنیا کے خدائی نظام کو خراب کرنے کا نام حرام ہے، کہ اللہ نے وہ چیزیں حرام کر دیں جن چیزوں کے ارتکاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حسین دنیا میں بگاڑ آتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو ایک مومن سے حسن دنیا کی طلب ہے، اور اسی لیے اسے دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ حسن دنیا بھی عطا فرما، حسن آخرت بھی عطا فرما۔ تو جس نے حسن دنیا اکٹھا نہ کیا وہ حسن آخرت اکٹھا نہیں کر سکتا۔ دنیا کو اللہ کے قوانین سے زیادہ کوئی چیز حسین بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو بنانے والے کی میمو گائیڈ ہے اس سے انحراف چیز کو خراب کر دیتا ہے۔
اس مائک کو اگر اس کی مینول گائیڈ کے مطابق نہ چلایا جائے، یہ خراب ہونے میں وقت نہیں لگائے گا۔ تو دنیا کا خالق خدا ہے، دنیا کا مالک خدا ہے۔ جب اس کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اس دنیا کو ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہی حرام ہے۔ دنیا کو حسین بنانا، حسن دنیا کے طلبگار ہو جانا، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی آخرت کی تیاری کا کانسیپٹ نہیں ہے۔